حرف آغاز۔ اب تو وہ یادیں دھندلی ہوتی جا رہی ہیں اور فی الحال یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ترقی پسند مصنفین کی انجمن کی شروع دور کی دستاویزیں حاصل کر سکوں۔ تھوڑے دن پہلے تک کوئی خاص ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ اس تحریک کی تاریخ لکھی جائے۔ اس کی عمر تھوڑی تھی اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں شروع سے یا قریب شروع سے حصہ لیا تھا تقریباً سب موجود تھے اور انہیں تمام واقعات سے آگہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریک مسلسل طور سے زندہ ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے اس کا نمو، فروغ اور پھیلاؤ، اس کی تبدیلیاں اور نرنگیاں دیکھ رہے ہیں، اور ہم سے جو خوش بخت ہیں وہ دل و دماغ کی ان کاوشوں اور سینہ فگاریوں سے گل بدامن ہیں۔ بہرحال انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنے میں حصہ لینا اس کی تاریخ نگاری سے زیادہ دلچسپ اور مفید ہے۔ لیکن اب ترقی پسند ادب کی تحریک کو ہمارے وطن میں منظم طور سے جاری ہوئے 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ طرح طرح کی مخالفتوں، دشواریوں اور خود اپنی خامیوں اور کجرویوں کے باوجود یہ ادبی تحریک ہندوستان، پاکستان کی سب سے عظیم ادبی تحریک بن گئی ہے۔ دونوں ملکوں میں شاید ہی کوئی بڑا شہر ایسا ہو جہاں علم و ادب کا چرچا ہو اور ترقی پسند ادیبوں کا گروہ موجود نہ ہو۔ بعض علاقوں میں اور قصبوں اور دیہاتوں میں بھی یہ تحریک موجود ہے۔ ہندوستان، پاکستان کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں اب ترقی پسند ادب کی کتابیں موجود ہیں۔ ترقی پسند ادب کی ترجمانی کرنے والے رسالے برابر شائع ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی کبھی بعض لوگ اس تحریک میں شامل ہونے کے بعد اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف نوجوان دانشوروں کے نئے نئے گروہ مسلسل اس سے وابستہ ہوتے جاتے ہیں۔ 15 سال کے عرصے میں ترقی پسندوں کی اس تحریک کو سرکاری سرپرستی کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ انگریزی راج میں تو ماتوب رہی ہی آج بھی اہل اقتدار اسے خطرناک سمجھ کر اس کے درپے آزار رہتے ہیں۔ سیاسی خفیہ پولیس اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ وقتاً فوقتاً ترقی پسند رسالے ضبط ہوئے ہیں اور ترقی پسند ادیب گرفتار اور قید۔ عام طور سے ترقی پسندوں سے دشمن کا سا سلوک ہوتا ہے۔ اس تحریک کے مخالف بھی اس کی مقبولیت سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس مقبولیت کے عجیب و غریب اسباب بیان کرتے ہیں اور اس کے متعلق طرح طرح کی غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ مثلاً وہ اسے چند آدمیوں کی سازش یا چالاکی پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فی الحقیقت یہ تحریک کمیونسٹوں کی ایک گہری چال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس قسم کا گمراہ کن پروپیگنڈا مسلسل ہوتا رہا ہے۔ اس وجہ سے بعض ایماندار آدمی بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں واقعی ہم بیوقوف تو نہیں بنائے جا رہے۔ بہت سے نوجوان ترقی پسند ادیب جنہیں تحریک کے ابتدائی دور سے متعلق پوری مستند واقفیت نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کے شبہات رفع کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان لکھنے والے خود اس تحریک کی ابتدا کے متعلق مفصل اور مستند معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ اس کے ارتقاء کے مختلف مدارج کا صحیح طور پر تجزیہ کر سکیں۔ یہ سطریں ترقی پسند ادب کی تحریک کے متذکرہ بالا گوشوں پر کسی قدر روشنی ڈالنے کے لیے لکھی جا رہی ہیں۔ ان کو ترقی پسند مصنفین کی تحریک کی تاریخ تصور نہ کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ جب ہماری ادبی تحریروں کا مورخ اس کام کا بیڑا اٹھائے گا تو یہ تحریر مفید ثابت ہوگی۔ سجاد ظہیر۔ تاریخ 24 مارچ 1952۔ سمت کا تعین۔ ترقی پسند مصنفین کا پہلا حلقہ 1935 میں چند ہندوستانی طلباء نے لندن میں قائم کیا تھا۔ انجمن کے مینیفیسٹو منشور کا مسودہ وہیں تیار ہوا تھا۔ اسے ایک صفحے کی دستاویز لکھنے اور اسے آخری شکل دینے میں ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر ملک راج آنند، پرمود سین گپتا، ڈاکٹر محمد دین تاثر اور سجاد ظہیر شریک تھے۔ ہم نے لندن ہی میں اس مسودے کو سائیکلو سٹائل کر کے ہندوستان اپنے دوستوں کے نام بھیج دیا تھا تاکہ وہ اسے یہاں کے ادیبوں کو دکھائیں اور اس پر ان کی رائے لیں۔ ان دوستوں میں اکثر وہ نوجوان تھے جو ہم سے پہلے ہندوستان واپس آ چکے تھے
اور جنہیں ہم ادیب نہیں تو ترقی پسند کی حیثیت سے اپنا ہم خیال یا ہمدرد سمجھتے تھے۔ علی گڑھ میں ڈاکٹر محمد اشرف تھے جو ان دنوں مسلم یونیورسٹی میں تاریخ کے لیکچرار تھے۔ امرتسر میں محمود الظفر تھے جو وہاں MAO کالج کے وائس پرنسپل تھے۔ وہاں پر ان کے ساتھ ان کی دل نواز بیوی ڈاکٹر رشید جہاں تھیں، جن کے ادیب کی حیثیت سے پہلے ہی چند قدموں نے رجت پرستی کی کابکوں میں کافی خلفشار مچا دیا تھا۔ کلکتہ میں ہیرن مکھرجی تھے جنہوں نے آکسفورڈ سے واپس آ کر بیرسٹری، پروفیسری اور ادبی اور سماجی تنقید بیک وقت شروع کر دی تھیں۔ حیدرآباد دکن میں ڈاکٹر یوسف حسین خان تھے جنہیں 2 سال پہلے پیرس میں ہم ایک روشن خیال محب وطن مورخ کی حیثیت سے جانتے تھے۔ انہوں نے بھکتی اور تصوف کی تحریکوں کے متعلق ایک دقیق مقالہ لکھ کر پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی تھی۔ بمبئی میں ہتی سنگھ تھے جو آکسفورڈ میں ہمارے ہم جماعت تھے۔ وہ آرٹ، ادب اور سیاست ہر چیز میں ایک فنی قسم کی تفریحی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ ان کا لباس، ان کے سر کے لہراتے ہوئے پٹے، ان کے کھانے پینے، چلنے اور بات کرنے کا انداز ہمیشہ اور ہر روز اچھوتا اور حیران کن تھا۔ آکسفورڈ کے انگریز طلباء ان کی صورت اور قطع دیکھ کر ہی دنگ رہ جاتے۔ اور لوگ بھی تھے جن کو ہم نے مینیفیسٹو بھیجا تھا لیکن اب ان کے نام یاد نہیں۔ لندن کے حلقے سے واپس آنے والوں میں سب سے پہلا تھا۔ جہاز بہت سویرے ہی بمبئی کے قریب پہنچ گیا۔ کیا دلکش منظر تھا! وہ پرسکون سمندر ہلکے سبز رنگ کا تھا۔ چاروں طرف سفید کوہرے کا دھواں چھایا ہوا تھا۔ کنارے پر مالابار ہل اور مغربی گھاٹ کے پہاڑوں کے نیلگوں دھندلے خاکے نظر آ رہے تھے۔ اس رات مشکل سے نیند آئی تھی۔ بہت سے مسافر صبح ہی سے تیار ہو کر جہاز کے عرشے پر کنارے کے کٹہرے سے لگے کھڑے ٹکٹکی لگائے اپنے وطن کی سرزمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جہاز کبھی بالکل رک جاتا اور کبھی بہت آہستہ آہستہ کنارے کی طرف رینگنے لگتا۔ اتنے میں سورج کی پہلی کرنوں نے پہاڑوں کی نیلی چوٹیوں کو چپکے سے چھو لیا۔ اب ہمیں اور بہت سے جہاز اور چھوٹی بڑی کشتیاں اور ان کے مستول زیادہ صاف دکھائی دینے لگے۔ روشنی کے ساتھ آفتاب کی تمازت بڑھنے لگی۔ ساحل پر کئی منزلوں والی اونچی اونچی ماڈرن عمارتیں کابکوں کی طرح دکھائی دینے لگیں، یہاں تک کہ تاج محل ہوٹل کی بد شکل عمارت اور اس کے پاس گیٹ وے آف انڈیا کی محراب پہچانے جا سکتے تھے۔ برطانوی استعمار کے فن تعمیر کا وہ نمونہ، ایک بے روح اجنبی بوجھ جو بمبئی کے حسین ساحل پر ایک بھاری سل کی طرح رکھا ہوا ہے۔ جہاز ڈاک کے کنارے سے آ کر لگ گیا۔ چاروں طرف شور اور ہنگامہ تھا۔ ڈاک کے چبوترے پر مسافروں کے دوست اور رشتہ دار، مرد اور عورتیں ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لیے اپنے عزیزوں کو پہچان کر دور سے انہیں سلام کر رہے تھے۔ ڈاکر اور قلی ادھر ادھر دوڑ بھاگ رہے تھے اور ان سب کے درمیان سفید وردیاں پہنے اور سفید ہیٹ لگائے بمبئی پولیس اور کسٹم کے انگریز اور اینگلو انڈین افسر، نیلی وردی اور زرد پگڑی والے مراٹھا پولیس کے سپاہیوں کے حلقے میں سیدھے اور ساخت کھڑے جہاز کی طرف خاموش اور بے حس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب جہاز سے لکڑی کی سیڑھی اتر کر چبوترے تک لگا دی گئی تو انہوں نے اس کے ارد گرد پوزیشن لے لی اور ان میں چند سب سے پہلے اوپر چڑھ کر جہاز میں گئے۔ میں اپنا اسباب جمع کر کے تیسرے درجے سے جہاز کے فرسٹ کلاس ہال میں آ گیا، جہاں پولیس کا انگریز افسر تمام مسافروں کے پاسپورٹ دیکھتا اور انہیں جہاز سے نیچے اتر جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ اتنے میں میرے دوست ہتی سنگھ آ گئے۔ ہم گلے ملے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ذرا دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ ہمارے بہت قریب کھڑے گفتگو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان پر ایک اچنتی سی نظر ڈالی اور ان کی شکل سے پہچان گیا کہ یہ حضرات CID کے ہیں۔ جب میرے پاسپورٹ دکھانے کی باری آئی تو وہ حضرات میرے پیچھے لگے اس میز تک آئے جہاں پاسپورٹ افسر بیٹھا تھا۔
میرے پاسپورٹ کو کافی دیر تک بڑے غور سے دیکھنے کے بعد اور اس کے اندراجات سے بہت سی باتیں نوٹ کر لینے کے بعد مجھے نیچے جانے کی اجازت تو مل گئی، لیکن CID والے باڈی گارڈ کی طرح میرے ساتھ چپکے رہے۔ اس وقت صبح کے کوئی 8:30 یا 9 بج رہے ہوں گے۔ میں سمجھتا تھا کہ گھنٹے یا آدھے گھنٹے میں کسٹم والوں کو اسباب دکھا کر فراغت ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے دوست ہتی سنگھ کے وارڈن روڈ کے پرفضا فلیٹ میں جا کر آرام کریں گے، بمبئی کی سیر بھی کریں گے، باتیں ہوں گی، منصوبے بنائیں گے، آگے سفر کی سوچیں گے۔ لیکن ابھی اس میں کافی دیر تھی۔ کپڑوں وغیرہ کا تو میرے پاس ایک ہی سوٹ کیس تھا، لیکن 2 بڑے ٹرنک اور بھی تھے جن میں 200-250 کتابیں، رسالے، کاپیاں، کاغذات وغیرہ بھرے تھے۔ اس خطرناک مال کی تلاشی کسٹم والوں کو لینی تھی۔ میں نے حسرت بھری نظروں سے دیکھا کہ جہاز کے تمام مسافر ایک ایک کر کے کسٹم سے گزر گئے، یہاں تک کہ میں اکیلا رہ گیا۔ میری ایک ایک کتاب، ایک ایک کاغذ کو انگریز کسٹم اور پولیس کے افسروں نے باہر نکال کر ڈال دیا اور ان کی جانچ شروع کر دی۔ اس حرکت پر، میرے کسی قدر استجاب پر، پولیس انسپکٹر نے شرمندہ ہو کر معذرت کی اور کہا کہ میں یہ سب کچھ اوپر کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں۔ اس نے عذرائے مہربانی میرے لیے ایک کرسی منگوا دی اور کہا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ یہ تکلیف دہ سلسلہ کوئی 3 گھنٹے جاری رہا۔ ان دنوں ہندوستان کی آزادی کے متعلق یورپ میں چھپی ہوئی اکثر کتابوں، سوشلزم، کمیونزم، سوویت روس وغیرہ کے متعلق تمام لٹریچر پر سخت پابندی تھی اور اس قسم کی مطبوعات یہاں نہیں لائی جا سکتی تھیں۔ چونکہ مجھے علم تھا، چنانچہ اس طوفانی تلاشی سے پولیس والوں کو کافی مایوسی ہوئی اور شاید اپنا کھسیانہ پن چھپانے کے لیے جب انہیں اور کچھ نہیں ملا تو برنارڈ شاہ کی انٹیلیجنٹ وومنز گائیڈ ٹو سوشلزم، ریمزے میکڈونلڈ کی انڈیا، فیبین سوسائٹی کے چند پمفلٹ اور 1-2 فرانسیسی کتابیں جن کے نام انہیں مشتبہ معلوم ہوئے اپنے پاس رکھ کر مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ وطن کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہی اپنی آزادی اور ایک انسانی حق پر اس ناشائستہ اور جاہلانہ حملے نے بڑی صفائی سے یہاں کی سماجی اور سیاسی حقیقت کے ایک پہلو کو روشن کر دیا جس کا علم تو مجھے تھا لیکن ابھی تک اتنا واضح اور ذاتی تجربہ نہیں تھا۔ بین الاقوامی رجت پرستی کے جال ملکوں میں بچھے ہیں۔ میرے ہندوستان آنے کی اطلاع میرے عزیزوں اور دوستوں سے پہلے ہی سامراج کے شکاری کتوں کو پہنچ گئی تھی اور ان کی نظروں میں اسی لیے نگرانی کا سزاوار تھا۔ چونکہ میں انگلستان اور فرانس میں ترقی پسند اور سامراج دشمن حلقوں میں وقتاً فوقتاً دیکھا جاتا تھا، چونکہ ہندوستانی طلباء کے درمیان بیٹھ کر سامراج دشمنی کا کبھی کبھی اظہار کر دیتا تھا، ایسے خیالات اور جذبات کا رکھنا اور ان کا اظہار بھلا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بہت کم۔ اصل چیز تو عمل ہے، تحریک ہے، لوگوں کو متحرک کرنا ہے، خود متحرک ہونا ہے۔ اس سے ہم ابھی کافی دور تھے، لیکن سامراجیوں اور ان کے اہلکاروں کے نزدیک خیال، تصور اور جذبہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ وہ اس حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں کہ خیال اور جذبہ عمل کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اور ان کا یہ گمان آخر ٹھیک ہی ہے۔ میں بمبئی میں 1 یا 2 دن سے زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس دوران میں اگر ممکن ہوا تو گجراتی اور مرہٹی زبان کے 1-2 ادیبوں سے مل کر ان سے ترقی پسند ادب کی مجوزہ تحریک کے بارے میں تبادلہ خیال کر لوں۔ ہتی سنگھ خود گجراتی ہیں۔ ان سے میں نے کہا کہ تم اگر مجھے گجراتی ادیبوں سے ملا دو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا، لیکن چونکہ وہ حضرت صاحب قسم کے آدمی ہیں، انہوں نے اول تو یہ کہا کہ گجراتی ادب ناقابل اتنا ہے اور بہرحال انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آخر میرے بہت اصرار پر انہوں نے طے کیا کہ مسٹر کنہیا لال منشی اور ان کی بیوی شریمتی لیلاوتی ادیب اور ناول نگار کی حیثیت سے گجراتی ادب میں کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں، اس لیے وہ مجھے ان سے ملا دیں گے۔ خیر، ہم منشی صاحب اور ان کی بیوی سے ملے۔ منشی صاحب بڑے آدمی تھے اور میں ایک طالب علم۔ میں نے جب ترقی پسند مصنفین کا مجوزہ مینیفیسٹو انہیں دیا تو اس پر اچنتی سی نظر ڈال کر انہوں نے اسے الگ رکھا۔
جیسا کہ ہمارے لیڈروں کا دستور ہے، انہوں نے اپنی ادبی اور لسانی اسکیموں پر مجھے لیکچر دینا شروع کیا۔ میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان کی باتیں غور سے سنوں، جو میری اپنی مسلمہ ادبی بضاعتی کے سبب یقیناً قابل توجہ تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں خود ایک ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہندوستان کی مختلف زبانوں کے ادب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک واحد قومی زبان ہندی کے ذریعے سارے ملک میں پھیلائے۔ انہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ ہمارے ملک میں مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصب بہت ہے، چنانچہ لوگ خاص طور پر اردو والے ہندی کی ترویج کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہر ایسے پلان کی مخالفت کرتے ہیں جس میں قومی اتحاد کی کوشش کی گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں کے بعد مجھے خود ہی اس کا علم ہو جائے گا۔ آخر میں انہوں نے مجھے صلاح دی کہ میں اردو دانوں میں ہندی کے خلاف جو جذبہ ہے اسے دور کرنے کی کوشش کروں۔ منشی صاحب کے ان پند و نصیحہ سے بھلا مجھے کیا اختلاف ہو سکتا تھا؟ اردو والوں میں ہندی کے خلاف تعصب نہ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے ادب کا ایک دوسرے میں ترجمہ کر کے قومی ثقافت میں یکجہتی کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میرے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا کہ کیا بغیر ترقی پسند نظریے کے یہ ممکن ہے؟ مختلف تہذیبوں میں اتفاق اسی صورت میں ممکن ہے جب ہر قوم اور تہذیبی گروہ کے اس حق کو تسلیم کیا جائے کہ وہ اپنی زبان اور ادب کو آزادی سے اور اپنے طریقے سے ترقی دے سکتا ہے۔ اس ہمہ گیر تہذیبی آزادی کی بنیاد رجت پرست اور لوٹنے والے طبقوں کے اقتدار کے خاتمے اور عوام کی حاکمیت پر ہی رکھی جا سکتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سامراجی اور ان سے منسلک گروہ اپنے استحصال کو برقرار رکھنے کے لیے قوموں اور فرقوں کے مابین منافرت پھیلاتے ہیں۔ ان کا مقصد نفاق اور جھگڑا پیدا کر کے عوام کو منتشر اور کمزور کرنا ہے۔ لیکن محنت کش عوام کے مفادات دوسری قوم یا فرقے کے محنت کش سے متضاد نہیں ہوتے۔ وہ قومی اور بین الاقوامی اشتراک عمل، امن اور عام خوشحالی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ عوام کا اقتدار ہی قومی آزادی کے قیام اور استحکام اور قومی تہذیب کے فروغ کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر بین الاقوامی تہذیبی اشتراک اور اتفاق کی عمارت بنائی جا سکتی ہے۔ کسی بھی زبان یا تہذیب کو دبا کر نہیں، بلکہ ہر قوم یا تہذیبی اقلیتی گروہ کی زبان اور ثقافت کو پھلنے پھولنے کا پورا موقع دے کر۔ لیکن میں جب بھی گفتگو کو ترقی پسندی کی سطح پر لانے کی کوشش کرتا تو منشی صاحب بات کو بڑی خوش اسلوبی سے ٹال دیتے تھے۔ آخر میں جب ہم رخصت ہوئے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے اعلان کو غور سے پڑھ کر اپنی رائے دوں گا، اور مجھ سے انہوں نے یہ وعدہ لیا کہ میں بھی ان کی ثقافتی اسکیموں پر ٹھنڈے دل سے اور اطمینان سے غور کر کے رائے قائم کروں گا۔ تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد یہ ظاہر ہو گیا کہ کنہیا لال منشی کا اور ہمارا نقطہ نظر بنیادی طور پر مختلف تھا۔ ہم اپنے وطن میں ایسی تہذیب اور ایسے ادب کے نمو اور فروغ کے خواہاں تھے جو ہمارے وسیع ملک میں رہنے والی مختلف اقوام اور تہذیبی گروہ کے آزادی خواہ، روشن، سائنسی اور عقلی رجحانات کو نمایاں کرے، جو بیرونی اقتدار کے پیدا کیے ہوئے غلامانہ اور روح فرسا انتشار کی بے خونی کرے۔ ہم قدیم جاگیری دور کی توہم پرستی اور مذہبی منافرت کے زہریلے اثرات کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ سامراجی اور جاگیرداری اقتدار کی نظریاتی بنیادیں ہیں۔ ہم اپنے ماضی کی عظیم تہذیب سے اس کی انسان دوستی، حق پرستی، صلح جوئی، اس کا حسن اور سوبھاؤ اخذ کر لینے کے حامی تھے، لیکن ہم ان کے جمود، فراریت، عقل دشمنی اور افیون صفت جھوٹی روحانیت کو سختی سے مسترد کرتے تھے۔ کنہیا لال منشی سومناتھ کے کھنڈروں کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہماری نظریں موجودہ انسانی جدوجہد کی فیصلہ کن عظمت پر گڑی تھیں، اور ہم مستقبل کی ان حسین تعمیروں کا خواب دیکھتے تھے جو ماضی کے تمام مقبروں اور معبودوں سے زیادہ شاندار ہوں گی۔
اس لیے کہ آزاد عوام کی آزاد محنت، ان کے روشن دماغ اور ان کی پاکیزہ روح ان کی تخلیق کریں گے۔ میرے والدین نے لکھنؤ چھوڑ کر الہ آباد میں سکونت اختیار کر لی تھی، اس لیے میں بمبئی سے سیدھا الہ آباد گیا اور ان کے ساتھ رہنے لگا۔ اگلے حصے میں آپ جانیں گے سجاد ظہیر صاحب کی ملاقات الہ آباد میں فراق صاحب سے ہوئی، پریم چند صاحب سے کس طرح ملے، کیا ان کی گفتگو ہوئی اور کس طرح یہ تحریک آگے بڑھی، اور جوش صاحب کا ذکر بھی اس کی ایک اہم کڑی ہے۔ تو انتظار کریے گا اگلے حصے کا۔ بھولیے گا مت، ہمارا یوٹیوب چینل پہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور فیس بک پیج پر بھی۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، نام ہے لندن اردو وائس، آواز اردو لندن۔ بہت شکریہ۔